to the professionalism of the armed forces of Pakistan. Pakistan will continue to take all necessary steps to preserve the safety and security of its people, which is sacrosanct, inviolable, and sacred. Pakistan fully respects the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran. The sole objective of today's act was in pursuit of Pakistan's own security and national interest, which is paramount and cannot be compromised. As a responsible member of the international community, Pakistan upholds the principles and purposes of the UN Charter, including territorial integrity and sovereignty of member states. Guided by these principles and in exercise of our legitimate rights within international law, Pakistan will never allow its sovereignty and territorial integrity to be challenged under any pretext or circumstances. Iran is a brotherly country, and the people of Pakistan have great respect and affection for the people of Iran. We have always emphasized dialogue and cooperation in confronting common challenges, including the menace of terrorism, and will continue to endeavor to find joint solutions. The Prime Minister of Pakistan, Anwarul Haq Kakar, who is currently in Davos to attend the 54th annual meeting of the World Economic Forum, has decided to cut short his visit in view of the ongoing developments. At the WEF, Prime Minister participated in the informal gathering of the World Economic Leaders and delivered keynote address at an event titled Trade, Tax, $1 Trillion Promise, and held meetings with participating leaders on the sidelines. Foreign Minister Jalil Abbas Jilani is in Kampala, Uganda, to participate in the 19th Summit of the Heads of State and Government of the Non-Aligned Movement and the 3rd South Summit of the Group of 77 in China. His participation in these important summits is a reflection of the high priority Pakistan attaches to promoting cooperation among the Global South, including on issues related to sustainable development. The Foreign Minister has also cut short his visit in light of the recent developments. The 14th of January marks a painful milestone for the human conscience. It was the 100th day of Israel's war in Palestine, which has taken over 24,000 lives in Gaza, a toll that is escalating with each passing day. The staggering number includes almost 10,000 children and over 6,700 women. The indiscriminate violence by Israel has to end. Humanity must prevail. The international community should play its part in saving the people of Palestine from the barbaric acts of the occupation authorities. The month of January carries painful memories of 3 massacres committed by the Indian forces in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir during the 1990s. Over 50 innocent people were martyred and hundreds were injured when Indian troops had opened indiscriminate fire on peaceful protesters in Gaukadal area of Srinagar on 21st of January 1990. A few days later, on the 25th of January 1990, at least 21 unarmed Kashmiris were martyred by the Indian troops in North Kashmir's Handwara town. On 27th January 1994, a day after India's Republic Day, Indian troops massacred 27 civilians in Kupwara town. We remember the martyrs of these massacres and pay rich tributes to their sacrifices. The perpetrators of these massacres should be held accountable. Pakistan will continue to extend political, diplomatic, and moral support to our Kashmiri brothers and sisters for the just and peaceful settlement of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions. I thank you. तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ऐसे वक्त में अहम उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि जवाबी हमला किया गया और ईरान के किसी शहरी या फौजी तंसीबात को इसके नतीजे में निशाना नहीं बनाया गया। हम पाकिस्तान की सलामती खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे।
and we won't have a lot of time for our briefing. So I would request all of you to have one question when you ask this question. Please don't repeat a question which somebody else has asked, so that we can cover more people. If you have more than one question, then it would be my prerogative to answer the questions that I like. So with that, let's start with इससे शुरू करते हैं. हाँ जी, खालिद साहब से शुरू करते हैं आज. मैडम, दोबारा से ईरानी फोर्सेस जो हैं वो तैयारी कर रही हैं और इतलात यही हैं कि उन्होंने दोबारा से मिसाइल जो हैं वो रेडी की है. अगर वो इस तरह की दोबारा ये करते हैं, हरकत करते हैं, तो क्या पाकिस्तान उसका जो फ़ौरन वही जवाब देगा जो पहले आज दिया है? I would not like to indulge in speculation. Pakistan has said that we would like to have peaceful relations with all countries in the region, including with our neighbor Iran. And we have also said that Pakistan's security and sovereignty is sacrosanct, and Pakistan remains ready and is willing to protect itself. हाँ जी, एक सवाल. Thank you, ma'am. As there was an earlier statement made by you that Pakistan carried out strikes, would you like to share details of these strikes, whether it was through regular Pakistan Air Force or through drones or missiles, and what are the details of casualties? Thank you. It is my understanding that these details will be coming soon from ISPR, so I will not indulge in operational details. Ji Azad sir. Irani state media has recently reported that they have also sought explanation from Pakistan, although they have attacked it first and we have retaliated. But their state media is saying that they have sought some kind of explanation from Pakistan. Have you received any kind of communication from Iran? As you know, this incident took place this morning, and at this point I'm not aware of any contact that took place in the last 2-3 hours. Yes, our friend from Irna. Salazar from Iranian State News. Ma'am, there are some reports regarding some countries trying to de-escalate the tension between two brotherly countries. Is there any? Thank you very much. As I said earlier, Pakistan considers the people of Iran as our friends and brothers, and we have no interest in escalating any situation, and we hope that our adversaries understand this, and we also believe that acts like the one which took place a couple of nights ago create difficulties and give the adversaries of our friendship the pretext to create more difficulties in the region. Ali Hussain. Thank you, ma'am. Ali Hussain from Business Recorder. Iran violated Pakistan's sovereignty and carried out strikes inside Pakistan, and Pakistan in response retaliated and carried out the same strikes inside Iran. What next? Is there any channel of communications between the two countries currently to de-escalate the situation, or where both the countries are heading toward? Thank you. As I said earlier, Pakistan has also always emphasized dialogue and cooperation, and we have always chosen a path of dialogue. We also believe that
dialogue and cooperation is essential for confronting common challenges, including the menace of terrorism. And we would like to continue to engage with our neighbors to combat this menace and to ensure that peace prevails and sorry मैं तो सवाल मैंने क्या कहा We will continue to engage with our neighbors including Iran. We are talking about Iran with our neighbor Iran. Okay, आपने इंटरप्ट ही कर दिया मुझे हैं. We will continue to engage with our neighbor Iran to ensure that peace prevails and there is and that the two countries make concerted and coordinated efforts to combat the threat of terrorism. Giannis. Thank you so much, ma'am. Has there been any efforts for a third-party mediation by regional stakeholders? And if so, what is Pakistan's response? Any countries that you would want to mention if there has been an effort at all? Thank you. I am not aware of third-party mediation, as you mentioned. Pakistan and Iran do have several channels of communication. And at this point, I am not aware of any third party stepping forward in this context. China has urged restraint, asking Pakistan and Iran to exercise strain. Has China approached Pakistan and Iran for any mediation? Because China is a very close friend of both Pakistan and Iran. And earlier they also mediated to escalate the situation between Saudi Arabia and Iran. What are your comments, please? As I just said, I am not aware of any mediation by any third party that has taken place or is on the horizon. हाँ जी रास्ता को दें. थैंक यू सो मच मैम. ये बता दीजिए कि ये जो ऑपरेशन समाचार था इसमें बीएलए और बीएलएफ के हाइडआउट्स को टारगेट किया गया या नहीं? Again on this question, please wait for an advice from ISPR which will be coming shortly. हाँ जी निज़ामी साहब को. Thank you, madam. मैडम हमने बर्ग अमेरिका सुना, बर्ग इजराइल सुना, एक नई आपने नाम दिया है बर्ग शर्मचार. इसकी कोई ख़ास वजह है? ये फारसी में मैसेज दिया गया है. इंटरेस्टिंग नेम है. I am not an expert in Persian language, so I cannot comment on its how interesting it is. But this is a code name, which is, as you know, it was an intelligence-based operation. And our military authorities and ISPR would be better positioned to respond to this question. हाँ जी, मैडम को दें. That already been established? How have their identities been established already? Pakistan for the last several months and years have been in contact with Iran authorities, and we have shared with them concrete evidence of the presence of these terrorist hideouts inside Iran. And that is why we are very confident of the statement that we have made. For further details, please wait for an advice from ISPR. Ji, Sumaira.
ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ اہم پریس بریفنگ دے رہی ہیں میڈیا کو. ان کی جانب سے کہا گیا کہ آج کی کارروائی پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر کی گئی تھی. پاکستان کی کسی شہری کی خود مختاری کے اوپر کسی قسم کا حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا. پاکستان کبھی بھی قومی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کرے گا. بات چیت کے دروازے پاکستان کی طرف سے ہمیشہ کھلے رہیں گے. پاکستان ایران سے برادرانہ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان ایران کی خود مختاری کا بھی احترام کرتا ہے. پاکستان کی جانب سے جو جوابی کارروائی کی گئی اس کے نتیجے میں کسی سویلین کو یا فوجی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا گیا. آج کی کارروائی کا مقصد صرف پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرنا تھا. میں افواہوں پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتی. پاکستان ایران سے برادرانہ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات رہے ہیں، لیکن بات جب خود مختاری کی پاکستان کی آ جائے گی، سلامتی کی آ جائے گی، تو پاکستان کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا. مشترکہ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات سب سے بہترین آپشن ہے اور پاکستان کی طرف سے بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے. پاکستان کا ایرانی صوبے سیستان بلوچستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں BLA-BLF کے اہم رہنما جو کہ بلوچستان کے اندر اپنی فیملیز کے ساتھ ایران کے اندر رہائش پذیر تھے سیستان کے اندر، ان کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں کئی دہشت گرد جو ہے وہ جہنم بھی واصل ہو چکے ہیں. لیکن اس سارے آپریشن کے نتیجے میں ایران کی کسی بھی سویلین آبادی کو یا فوجی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنائے گا. پاکستان کبھی بھی قومی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کرے گا. پاکستان ایران کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے. ایران ہمارا پڑوسی برادر ملک ہے. ایران کے ساتھ بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور جو نگران وزیر خارجہ ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے. دونوں نے اپنے دورے کو مختصر کر کے آج رات کو وہ پاکستان پہنچ جائیں گے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو کہ ڈیوس کے اندر موجود ہیں، اہم جو فائنینشیل سمٹ ہو رہی ہے اس کے اندر انہوں نے شرکت کرنی تھی، لیکن انوار الحق کاکڑ نے بھی اپنے دورے کو جو ہے وہ مختصر کر دیا اور آج رات کو وہ پاکستان پہنچ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو نگران وزیر خارجہ ہیں جلیل عباس شیلانی، وہ بھی اس وقت پاکستان سے باہر موجود ہیں سمٹ میں شرکت کے لیے. انہوں نے بھی اپنے دورے کو مختصر کر لیا ہے اور وہ بھی آج شام پاکستان پہنچ جائیں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے سوال سے کہنا تھا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان رابطے جو ہے وہ مختلف طرح سے رابطے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اب تک کسی ملک نے ثالثی کے لیے رابطہ نہیں کیا. پاکستان کسی بھی قسم کی جارحانہ کارروائی کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے. مشترکہ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں صورتحال مزید خراب کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. پاکستان اور ایران کے درمیان گفتگو مختلف چینلز کے ذریعے ہوتی رہتی ہے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ اہم بریفنگ دے رہی تھی، کیونکہ آج صبح پاکستان کی جانب سے ایران کے صوبے سیستان جو کہ ایران بارڈر سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس کو نشانہ بنایا گیا. پاکستان کا موقف ہے کہ جہاں پہ BLA اور BLF کے اہم سرغنہ اور ان کی فیملیاں رہائش پذیر ہیں، بلوچستان کے امن کو سبوتاژ کرنے کے لیے ایران کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. پاکستان کی طرف سے سیستان کے ایران کا جو صوبہ ہے سیستان اس کو نشانہ بنایا گیا اور BLA کے اور دہشت گردوں کے جو اہم ٹھکانے تھے ان کو ختم کر دیا گیا اور کئی دہشت گرد اس کے نتیجے میں ہلاک بھی ہوئے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ میڈیا بریفنگ بھی دے رہی ہیں. ان کی جانب سے ساری تفصیلات پیش کی گئی اور کہا گیا کہ حکومت پاکستان ایک رسپانسبل سٹیٹ ہے. پاکستان نے ہمیشہ سے دروازے کھلے رکھے ہیں مذاکرات کے لیے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ. ایران ہمارا برادر ملک ہے. ایران کے ساتھ تعلقات اچھے چاہتے ہیں اور پاکستان کبھی بھی اپنے بارڈرز پر کشیدگی نہیں چاہتا. اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ کسی قسم کے حالات خراب کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا. ISPR بھی کچھ دیر اس حوالے سے معلومات بھی شیئر کرے گا کہ کتنے افراد ہلاک کیے گئے ایران کے اندر اور اس آپریشن کو کس طرح پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا. اس آپریشن کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ایران میں پاکستان کے جو سفیر تھے مدثر ٹیپو وہ اس وقت پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں، جبکہ ایران کے سفیر کو بھی کل پاکستان سے ملک بدر ہونے کے احکامات جاری کر دیے گئے تھے. پاکستان کے ایرانی صوبے سیستان بلوچستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا.